کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ اللہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کے اعتبار سے میں راضی ہو گیا۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وحی، رسالت اور نبوت کا جو آغاز ہوا، نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی تکمیل ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آنے والے ہیں، نہ رسول آنے والے ہیں، اور نہ ہی آسمان سے کوئی نیا پیغام یا کوئی نئی کتاب آنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنائے گئے ہیں، وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ پر جو کتاب اتری ہے وہ کتاب، وہ شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی نبیوں میں سب سے اخیر میں آنے والے ہیں، آخری نبی ہیں۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی، رسول اور پیغمبر ہی نہیں بلکہ آخری نبی ہیں، یعنی اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرے نبی آنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے دوسری جگہ فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امتی ہو، یعنی جس طرح سے میں آخری نبی ہوں تم بھی آخری امتی ہو، تمہارے بعد کوئی دوسری امت آنے والی نہیں ہے اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے گھر بنایا، بڑا خوبصورت گھر بنایا، لوگ آ رہے ہیں اور اس گھر کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن اس خوبصورت گھر میں ایک خالی اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی۔ لوگ اس کو دیکھ کر اظہار تعجب کر رہے ہیں کہ کاش اگر اس اینٹ کو رکھ دی جاتی تو اس گھر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ خالی جگہ میں ہوں، وہ خالی جگہ میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا کی خوبصورتی کی تکمیل ہو گئی۔ جب اس دنیا کی تکمیل ہو گئی اب اس کو تکمیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والے نہیں ہیں۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دجال اور کذاب، جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے لوگوں کے بارے میں پیشین گوئی بھی آپ نے دی۔ آپ نے فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یدعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد ایک بعد دیگرے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ دجال ہیں، وہ کذاب ہیں، وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ انا خاتم النبیین، ایسے موقع پر اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔